السلام علیکم ناظرین، آئے روز کوئی نہ کوئی ایسی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے جس کی وجہ سے صرف افسوس کیا جا سکتا ہے۔ بیوروکریسی یعنی جس کا کام تو ہوتا ہے مینجمنٹ، یہ الگ بات ہے کہ ان سے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ نہیں ہوتی، اپنا بنیادی کام چھوڑ کر باقی اگر اس وقت ہم اوورال جو ہے دیکھیں تو ششکے ٹک ٹاکس کی صورت میں ہمیں جو ہے وہ اسی سے لے کے ڈی سی اور اوپر تک سب اسی طرح نظر آتے ہیں۔ یہ ایک محترمہ ہے، اس کی میں ویڈیو بھی آپ کو دکھاتا ہوں، اور بڑے اچھے میوزک کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اپنی یہ ایک ریل لگائی ہے، اور اپنی طرف سے شاید یہ بھی سمجھ رہی ہوں گی کہ یہی جو ہے وہ کرتا درتا ہیں۔ یہ ذرا ویڈیو دیکھیں، پھر اس پر انالیسس کرتے ہیں، اور آگے یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ آخر یہ اس طرح کی ویڈیوز لگانے سے جو ہے ایک تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اے سی ڈی سی جس کے پاس ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ڈسٹرکٹ کی، اس کی ذہنیت کیا ہے، اور دوسری طرف پھر جب حکومت کی طرف سے حکومتی وزراء یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے الیکٹرک گاڑیوں کو فروغ دینا ہے، تو پھر کیا آغاز ان کو خود سے کرنا چاہیے یا صرف یہ بات بیان تک محدود ہونی چاہیے؟ یہ دیکھیں، پھر اس پر آگے انالیسس کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے میوزک جو ہے وہ بڑا اس پر اچھا سا لگایا، تو میں نے خود میوٹ کیا ہے کہ اس پر کہیں وہ کاپی رائٹ کا ایشو نہ آ جائے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ محترمہ جو ہیں وہ کس طریقے سے بڑے ششکے کے ساتھ شاید کسی ڈرامے کی یا فلم کی شوٹنگ چل رہی ہو، پیچھے جو ہے وہ پولیس اہلکار ہیں، اور یہ آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا ایسی ویڈیوز میں کہ اے سی صاحبہ آتی ہیں فارچونر گاڑی میں، جو کہ عوام کے پیسوں سے، ہمارے اور آپ کے پیسوں سے جو ہے وہ لی ہوئی گاڑی ہوتی ہے، اس میں وہ ششکے سے نکلتی ہیں، اور پھر ساتھ پیچھے 8-10 پولیس اہلکار ہوتا ہے، اور ایک سبزی والے سے جا کر پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ تم جو ہے وہ 40 روپے کی بجائے 50 روپے کے جی جو ہے وہ ٹماٹر آلو سبزی کیوں بیچ رہے ہو؟ یعنی وہاں 10 روپے انہیں جو ہے وہ بہت اہم نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب عوام کے پیسوں سے فارچونر، اپنے پیسوں سے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب عوام کے پیسوں سے گورنمنٹ نمبر کی وہیکل، اس میں گورنمنٹ پیٹرول اور اس عوام کی جیب سے دیا گیا پیٹرول ہوتا ہے جو کہ خود بیچارے 1 لیٹر جو ہے وہ افورڈ نہیں کر پاتے۔ تو دوسری طرف جناب جو ہے وہ عطا طارڑ صاحب کا میں آپ کو بیان سنا دیتا ہوں۔ یہ انہوں نے یسٹرڈے ہی ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے دیا، اور مقصد صرف یہ ہے کہ صرف بیانوں سے تو معاملات بہتر نہیں ہوتے نا، بیوروکریسی کے حوالے سے جو ہے وہ حاجی آصف صاحب بھی کہتے رہتے ہیں جی بیوروکریسی یہ کر رہی ہے، بیوروکریسی وہ کر رہی ہے۔ لاسٹ ٹائم میرے ہی پروگرام میں جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب انہوں نے بھی کہا جی کہ جو بلو پاسپورٹ کے پی حکومت نے ایشو کیا تھا، تو میں نے کہا کہ یہ کیوں دیا گیا اراکین اسمبلی کو، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، بیوروکریسی کے پاس ہیں، شاید 7,000 سے زائد بیوروکریٹ ہیں جن کے پاس ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ 7,000 سے زائد بیوروکریٹس ہیں، انہیں بیوروکریٹس کو پوسٹنگ، ٹرانسفر، اپوائنٹمنٹس آپ لوگوں نے دینی ہوتی ہیں، اور جب آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس ہے، تو پھر عوام کیا کرے؟ یعنی ہم تو آواز ہی اٹھا سکتے ہیں نا، پریکٹیکلی تو آپ نے کرنا ہے۔ تو بہرحال مقصد صرف یہ ہے کہ بیوروکریسی بجائے اس کے کہ وہ ششکے دکھائے، بجائے اس کے کہ عوام کے پیسے کا بے دریغ استعمال ہو۔ جب اوپر تک بے دریغ استعمال ہوگا تو پھر یہ نیچے تک بھی اے سی ڈی سی بھی کریں گے، وہ بھی کہیں گے کہ بھائی ہاں ہم بھی اپنی ذات میں جو ہے وہ کسی سے کم نہیں ہیں۔ تو پھر ایک بیان دینا وزیر اطلاعات کی طرف سے کہ اگر آپ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے بچنا ہے، کیونکہ اب انہوں نے ایک نیا سمجھ نہیں آتی کہ نہ جانے کس سوچ کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ ڈیسیژنز لیتے ہیں کہ اب روزانہ جو ہے وہ قیمتیں جو ہے وہ چینج ہوا کریں گی، تو وہ جو پیٹرولیم ڈیلرز ہیں، جو فیول اسٹیشنز والے ہیں، وہ کیسے مینٹین کریں گے؟ یا تو سارا مینول سسٹم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی اگر آپ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے بچنا ہے تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ الیکٹرک گاڑیوں کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو جائیں۔ تو عطا طارڑ صاحب، پہلی تو بات یہ ہے کہ الیکٹرک گاڑیوں کی طرف آپ آغاز کریں نا، اپنی گاڑی الیکٹرک گاڑی لیں، آپ چھوڑ دیں اپنی فارچونر فیٹ۔ سی ایم صاحب آج جو ہے وہ الیکٹرک گاڑی لیں، عوام کو تو سکوٹیز دینے کی بات ہو رہی ہیں، آپ اپنے اے سی ڈی سیز کو دیں نا الیکٹرک گاڑی میں، اور پیسوں کی بچت بھی ہوگی، کیونکہ ہمیں تو 1-1 روپیہ چاہیے، یہ ہمارا جو سرکاری فنڈ ہے اس کی بچت ہوگی۔ ذرا سنیں، پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ کبھی اوپر کبھی نیچے، اس کا امپیکٹ عوام پر آتا رہا، تو اس کا بہترین حل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ الیکٹرک وہیکلز، الیکٹرک موٹر سائیکل کی طرف موو کریں۔ جی بڑا منافع کمایا آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے، آئل مارکیٹنگ کمپنیز کانوں کو اس وقت ہاتھ لگا رہی ہیں۔ لیٹ می allow me to say this, I assure you کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز پہ جتنی سختی اور جتنی ریگولیشن اس وقت ہے وہ پہلے کبھی نہیں تھی، اور کنٹری ایز این اکانومی۔ اچھا، وہ طارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہترین حال ہے کہ آپ الیکٹرک گاڑیوں کی طرف موو ہو جائیں۔ اب آپ نے تو الیکٹرک گاڑیوں کے اوپر بھی ٹیکس کی برمار کی ہوئی ہے، اسی بجٹ میں 2000 سی سی سے جو اوپر والی گاڑی ہے اس پر جو ٹیکس ہے وہ بڑھایا گیا ہے، تو آپ سبسڈی دیں نا۔ اب دیکھیں ایشو کیا ہے، جو کہ حاجی آصف صاحب بھی کہتے تھے، اور جو ان سے ہم یہی شکوہ کرتے ہیں، ایشو یہ ہے کہ آپ نے پالیسی بنانی ہے نا، مشورہ دینا بہت آسان ہوتا ہے کہ عوام یہ کر لے، عوام وہ کر لے، پریکٹیکلی آپ نے بتانا ہے نا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے اوپر جو ہے وہ سختی ہے، یہی مسئلہ ہے ہمارا، یا سختی عوام کے اوپر ہوتی ہے، یا سختی جو ہے وہ اس بزنس گروپ کے اوپر ہوتی ہے، اور الٹیمیٹ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جیسے اس وقت ہمارے پراپرٹی کے شعبے میں ہو رہا ہے
کہ عوام اپنا پیسہ نکال لیتی ہے. وہ بڑا بزنس گروپ جب اس کے اوپر بھی سختی ہوگی، بھائی سختی کسی پر نہیں کرنی، نہ عوام کے اوپر سختی کرنی ہے اور نہ ہی آپ نے کسی بزنس گروپ کے اوپر سختی کرنی ہے. یہ جو سختی والا رویہ، اسی رویے کی وجہ سے ہی تو آج اس معاملات اس نہج پر پہنچے ہیں. تو اچھا چلیں جی، آپ نے آل مارکیٹنگ کمپنیوں پر سختی کر دی، آپ نے کہا ڈیلی چینج ہوگا، تو کیا آپ نے پیٹرولیم لیوی کم کی؟ نہیں. آپ یعنی عوام کو یہ شاید سمجھتے ہیں کہ عوام اتنی جو ہے نا وہ بے وقوف ہے. یعنی آپ کی کان اس ہاتھ سے پکڑیں گے، اس ہاتھ سے پکڑیں. آپ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے اوپر بالکل سختی نہ کریں، عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ عوام کے اوپر ایک احسان یہ کر دیں کہ جو پیٹرولیم لیوی جو 1 لیٹر فیول کے اوپر تقریباً 100 روپے سے زائد ہے مبینہ طور پر، آپ اس کو کم کر دیں. عوام کو الٹیمیٹ یہ جو پیٹرول ہے یہ سستا ملنا چاہیے. دس از دا سلیوشن. اب آپ نئی ایک کہانی کہ جی آپ الیکٹرک وہیکل کی طرف یعنی موو ہو جائیں. تو الیکٹرک ایک بائک جو ہے نا طارق صاحب، وہ 2.5 سے 3 لاکھ روپے کا ہے جو نارمل بائک ہے. اگر کوئی اسکوٹی کی بھی بات کرتا ہے تو وہ بھی 1.5 لاکھ روپے کی ہوگی. اسکوٹی جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہے جس طرح ہمارے ہاں بائک استعمال کرتا ہے. ہم گاڑیوں کی بات نہیں کر رہے. تو وہ بیچارہ جو ابھی 350 روپے 300 روپے لیٹر پیٹرول نہیں افورڈ کر پا رہا، آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے جاؤ تو آپ پہلے الیکٹرک بائک لو، الیکٹرک جو ہے وہ گاڑی لو، اور اس کے بعد پھر آپ الیکٹرک کے اوپر شفٹ ہو جاؤ، اور اس کے بعد پھر جو لوڈ شیڈنگ ہے اس میں تم جو ہے نا وہ بس انتظار کرو کہ کب بجلی آئے گی. آپ کے پاس الیکٹرک چارجنگ سٹیشنز تو ہے نہیں. تو پہلے دیکھیں آفٹر سیل سروسز یہ بڑی سمپل سی سادہ سی باتیں ہوتی ہیں. ایک کہہ دینا، اسٹیٹمنٹ دے دینا، جی میں کہوں جی آپ الیکٹرک گاڑی لے لیں، تو وہ چارج کہاں سے کرے گا؟ گھر سے کرے گا؟ نہیں ہو سکتی. لوڈ شیڈنگ گھر سے کرے گا؟ نہیں ہو سکتی. وہ روڈ سے کہاں سے کرے گا؟ چارجنگ اسٹیشن تو ہے نہیں یہاں پر. چارجنگ اسٹیشن تو ابھی بنے ہی نہیں ہے. جو آلریڈی ایگزسٹنگ ہے فیول اسٹیشن، وہاں پر جو ہے وہ کیا صورتحال ہے. تو سولوشن از دیٹ کہ آپ بجائے اس کے کہ ایف بی آر کو آپ نے بہت آسان ایک راستہ دکھا دیا کہ کچھ نہیں کرنا، اے سی لگا کے ٹھنڈے اے سی میں بیٹھنا ہے عوام کے پیسوں سے سرکاری اے سی میں، اور آپ نے پیٹرولیم لیوی لگا دینی ہے، ڈائریکٹلی اپلائی کر دینا، اور ہر شہری کی جیب سے آپ نے سیدھے پیسے نکال لینے ہیں. تو آپ آسانی یہ کریں، آپ جو پریکٹیکلی کام یہ ہے کہ پیٹرولیم لیوی کو کم کریں، لوگوں کو ٹیکس نیٹ ٹیکس بیس میں لے کر آئیں، اور جو روزگار کے لیے جو سازگار ماحول ہے وہ آپ پیدا کریں. انویسٹمنٹ تو نہیں آ رہی، فوراً سرمایہ کاری تو نہیں آ رہی، جو گورنمنٹ کے اہداف ہیں وہ تو پورے نہیں ہو رہے. تو جب آپ اپنے اہداف پورے نہیں کر رہے اور آپ اوپر سے الٹا جو ہے یا کبھی عوام کے اوپر برڈن ڈال دیتے ہیں، کبھی پیٹرولیم کمپنیز کے اوپر آپ برڈن ڈال دیتے ہیں، یہی ہوتا ہے ہر بزنس گروپ کے ساتھ. یہی ہوتا ہے، یا عوام پستی ہے یا عوام کی جیب سے جاتے ہیں یا کسی کاروباری گروپ کی جیب سے چلے جاتے ہیں، اور جب دونوں کی جیب سے جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی اثر جو ہے وہ عوام کے اوپر گرتا ہے. ظاہر ہے اب ہم نہیں جانتے، لیکن اب آئل مارکیٹنگ کمپنی کے ساتھ آپ کی کیا بات چیت چل رہی ہوگی، ظاہر ہے وہ کیسے اسٹاک مینٹین کریں گے. بات کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف ہماری بیوروکریسی اور بیوروکریسی کے ششکے، یہ سارے کنیکٹڈ ڈاٹس ہیں. یہ جو آپ کو ڈی سی نظر آتا ہے نا ششکوں کے ساتھ، اور عوام کی گاڑی میں فارچونر میں، اور ایک مائنڈ سیٹ جب سیلری 1 لاکھ روپے ہے 1.5 لاکھ روپے ہے، اور اس کو آپ نے وہی انگریز دور کا 10 کنال کا 8 کنال کا شہر کے بیچوں بیچ بنگلہ دے دیا ہوا ہے، وہ ڈی سی ہاؤس ہے یا جو بھی ہاؤس ہے، تو وہ تو اس کا تو وہ لائف سٹائل نہیں ہے، وہ تو وہ لائف سٹائل مینٹین نہیں کر سکتا. وہ گورا بہادر ہوتا ہوگا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر آگے سارے پھر راستے اوپن ہوتے ہیں، جس میں جو ہے وہ ہم مبینہ طور پر کرپشن بھی ہوتی ہے، کیسز رپورٹس بھی ہوئے ہیں، ہم نے دیکھے بھی ہیں، ہم نے کور بھی کیے ہیں، اور الٹیمیٹلی جو سارا برڈن ہے وہ آپ کر پبلک کے اوپر گر جاتا ہے. پریکٹیکلی کام کریں، اور عوام کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بے وقوف ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے. اور اگر آپ واقعی یہ سنجیدہ ہیں کہ عوام پبلک الیکٹرک گاڑیوں کی طرف موو ہو، تو اس کے لیے آپ سبسیڈائز کریں، کچھ سہولیات نکالیں، آپ چارجنگ اسٹیشنز بنائیں. پہلے آپ ایک سازگار ماحول پیدا کریں. جو آلریڈی ایگزسٹنگ کمپنیز ہیں ان کے لیے کوئی آپ آسانی پیدا کریں، تبھی جا کر جو ہیں وہ آگے لوگ جائیں گے. جو آلریڈی کام کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں وہ کام نہیں، وہ جہاد کر رہے ہیں. ہمارے دوست ہیں، وہ گراؤنڈ گروپ ہے کراچی سے، فرحان حنیف بھائی ہیں، وہ ہوتی رہتی ہے، ہم دیکھتے ہیں وہ کام نہیں، وہ جہاد کر رہے ہیں. اتنے مشکل ماحول میں جو ہیں وہ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ عوام کے لیے سہولت پیدا کریں. آپ الیکٹرک بائکس، الیکٹرک گاڑیوں کے اوپر جو ٹیکسیشن ہے اسے کم کریں، اسے منیمم کریں. عوام کو کوئی سہولت دیں نا، سبسڈی دیں، جو آپ کر سکتے ہیں. سبسڈی آپ نہ بھی دیں، آپ ڈائریکٹلی ٹیکس کو کم کر دیں، تاکہ وہ جو 2.5 لاکھ کا بائک ہے وہ عوام کو 1.5 لاکھ میں پڑے. تبھی جا کر آپ کی یہ بات پریکٹیکل ہوگی. ورنہ بیان دینے کو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ جو ہے باتیں تو سبھی کر سکتے ہیں. آپ اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. دیکھتے رہیے زی منشی یوٹیوب چینل.